آج مجھے کلینک پر کام کرتے کرتے کافی وقت ہو گیا تھا۔ میں کلینک میں ہی کافی لیٹ ہو گیا تھا اور اب کلینک بند کرنے ہی والا تھا کہ سوچا کچھ دیر اور بیٹھ جاتا ہوں، شاید کوئی مریض آ ہی جائے۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنی چیزیں سمیٹنا شروع کی اور ساتھ ساتھ گھڑی کی طرف بھی نگاہ کرتا جا رہا تھا۔ نہ جانے کیا بات تھی، دن بدن میرے اندر پیسوں کا لالچ بڑھتا جا رہا تھا اور مجھے بار بار اس بات پر اکساتا تھا کہ زیادہ دیر تک مکتب میں بیٹھا رہوں۔ میں نے یہ کام بڑی مشکلوں سے سیکھا تھا۔ سیکھا بھی کہاں تھا، بس کسی کو دیکھ دیکھ کر مجھے بھی آ گیا تھا۔ اب بھی جیسے ہی میں کلینک بند کرنے لگا تو ایک لڑکی اور ایک بوڑھا آدمی چلے آئے۔ میں دوبارہ اپنی نشست سنبھال کر بیٹھ گیا اور اس بوڑھے آدمی سے کہا کہ آپ کافی لیٹ ہو گئے، بتائیے مسئلہ کیا ہے؟ وہ بوڑھا آدمی کہنے لگا کہ اس لڑکی کا علاج کر دو، یہ لڑکی اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں ہے۔ میں نے اس آدمی کے کہنے پر اس لڑکی کی طرف دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ وہ لڑکی لڑکھڑا رہی تھی اور وہ اس وقت نشے میں تھی۔ میں نے اسے کہا یہ تو نشے میں لگ رہی ہے، تو وہ آدمی کہنے لگا ہاں، یہ اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں ہے، تم اس کا علاج کر دو، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ میں اس لڑکی کا کیس لینا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن مجبوراً مجھے اس کے اوپر ہاتھ ڈالنا پڑا۔ وہ لڑکی اس وقت نشے میں تھی اور اسے کچھ ہوش نہیں تھا، تاہم میں نے خود پر قابو پایا اور پھر میں نے اسے سامنے بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ لڑکی اتنی بدحواس تھی کہ اسے میری آواز کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں اس کا معائنہ کرنے لگا کہ اتنی دیر میں وہ بوڑھا شخص باہر چلا گیا۔ میں نے سوچا باہر کھڑا ہوگا، اپنی بیٹی کی تکلیف برداشت نہیں کر پا رہا ہوگا، لیکن جیسے ہی میں نے اس لڑکی کے اوپر سے کپڑا ہٹایا تو میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی اور میں نے فوراً باہر اس بوڑھے شخص کو دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ تو وہاں سے جا چکا ہے۔ میرے ہاتھ پیر پھول گئے۔ میں اس وقت ایک بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گیا تھا اور اس میں سے نکلنے کا کوئی بھی راستہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرا نام فیصل ہے اور میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں گاؤں میں اپنی امی ابو اور 2 بہنوں کے ساتھ رہتا ہوں۔ میرے ابا کسی کی زمین پر ٹھیکیداری کرتے تھے، محنت مزدوری کرتے تھے، اس سے سال کے سال مناسب ٹھیکہ مل جاتا۔ ابا سارا دن کھیتوں میں مصروف رہتے تھے، جبکہ میں کچھ اور کام کرنا چاہتا تھا۔ میں پڑھنا لکھنا چاہتا تھا اور اسی طرح نوکری کر کے اپنا گھر بسانا چاہتا تھا۔ میری زندگی میں بڑے اونچے اونچے خواب تھے، لیکن مجھے اپنے خوابوں کو پورا کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی میٹرک پاس کیا تو ابا سے کہا کہ مجھے شہر جا کر پڑھنے کی اجازت دے دیں، لیکن ابا نہیں مانے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں تمہیں اکیلے شہر نہیں بھیج سکتا، تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ ابا کی یہ جذباتی بلیک میلنگ مجھے چپ کروا گئی اور اسی لیے میں نے دوبارہ شہر جانے کا نام نہیں لیا، لیکن دل ہی دل میں مجھے اس بات کا افسوس رہا کہ میں آگے نہیں پڑھ سکا۔ میٹرک کے بعد چونکہ میں فارغ تھا، اسی لیے ابا اکثر مجھے اپنے ساتھ ہی کھیتوں میں لے جاتے۔ میں وہاں جا کر بھی کون سا کوئی کام کرتا تھا، بس بیٹھ کر ابا کو دیکھتا رہتا۔ ابا نے مجھے کام پر لگانا شروع کیا تھا، لیکن میری عدم دلچسپی دیکھ کر وہ بھی چپ ہو جاتے۔ میں شہر جا کر پڑھنا چاہتا تھا، لیکن جب ابا نے اجازت نہیں دی تو ایسا لگتا تھا جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ لیکن نہیں، زندگی میں ابھی کچھ اور بھی تھا جو مجھے دیکھنا تھا۔ شاید اسی لیے ابا نے مجھے شہر پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، کیونکہ ان کی زندگی کم رہ گئی تھی اور انہیں اب اپنے رب کے حضور پیش ہو جانا تھا۔ ایک رات جب وہ سوئے تو اچانک ہی رات کے کسی وقت دل کا دورہ پڑنے کے باعث ان کا انتقال ہو گیا۔ ہمیں جب اس بات کا پتہ چلا تو ہمارے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ ابا ہمارے گھر کی چھت تھے اور اب جب چھت نہیں رہی تھی تو ایسے لگ رہا تھا جیسے ہم کھلے آسمان تلے بے آسرا بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابا کے جانے سے ایک دم جو جگہ خالی ہو گئی تھی وہ کبھی بھی نہیں بھر سکتی تھی۔ مجھے تو اب صحیح معنوں میں احساس ہوا تھا کہ ابا میرے لیے کیا تھے۔ چونکہ ابا کا ٹھیکہ ابھی باقی تھا، اسی لیے پھر ابا کی جگہ میں جانے لگ گیا۔ میں وہاں پر ہل چلاتا اور اتنی مشقت کے بعد میں وہ ہل چلا پاتا تو مجھے ابا بہت یاد آتے اور میں رونے لگتا۔ ابا تو روزانہ ہی اتنی محنت کرتے تھے اور میں انہیں وہاں بیٹھ کر دیکھتا رہتا تھا، لیکن اب اپنے باپ کی جگہ میں خود محنت کر رہا تھا تو تب مجھے اندازہ ہوا کہ ابا ہمارا پیٹ بھرنے کی خاطر کتنا کچھ برداشت کرتے تھے۔ مجھے اب ہر صورت یہ ٹھیکہ مکمل کرنا تھا، ورنہ پھر مجھے کوئی پیسہ نہ ملتا، اور اگر پیسے نہ ملتے تو گھر کیسے چلتا؟ یہی وجہ تھی کہ میں صبح چپ چاپ کام پر چلا جاتا اور آتے آتے مغرب ہو جاتی۔ میری عمر چونکہ ابھی صرف 18 سال تھی، اس لیے اماں مجھے اس طرح محنت کرتا دیکھ کر روتی رہتی تھیں۔
ابا کے جانے کا غم تو اسی طرح ہی تھا، لیکن اماں کو اب اس کے ساتھ ساتھ میری فکر بھی لگ چکی تھی۔ انہیں بار بار میرا دھیان آتا تھا کہ میں کس طرح اتنی محنت کروں گا، لیکن میں انہیں سمجھا دیتا اور کہتا کہ ابا بھی تو کرتے تھے، اب اگر میں کر لوں گا تو کون سا کوئی بڑی بات ہو جائے گی، جبکہ اماں میرا چہرہ دیکھ کر پریشان ہوتی رہتی۔ ابا کے جانے کے بعد میں فطری طور پر بہت زیادہ کمزور ہو گیا تھا۔ ابا میری ڈھال تھے، لیکن اب جب وہ نہیں رہے تھے تو مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے کیا کھو دیا تھا۔ خدا خدا کر کے ٹھیکے کا باقی وقت بھی پورا ہوا۔ ہاتھ میں جب پیسے آئے تو وہ لا کر میں نے اماں کے ہاتھ پر رکھ دیے، جنہیں دیکھ کر اماں رونے لگی اور بے اختیار میرے دونوں ہاتھ چومنے لگی۔ اب چونکہ ٹھیکہ ختم ہو چکا تھا اور میرے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں تھا، اسی لیے مجھے بہت پریشانی تھی۔ لہٰذا کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے، اسی لیے میں چپ چاپ گاؤں کے حکیم کے پاس بیٹھ گیا۔ انہیں اپنے مطب میں کام کرنے کے لیے ایک لڑکے کی ضرورت تھی جو انہیں دوائیاں وغیرہ پیس کر دے دیتا اور مریضوں کو سمجھا دیتا۔ میں ان کے مطب میں بیٹھا تو اماں بہت روئی تھی، لیکن مجھے ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اسی لیے اب میں باقاعدگی سے حکیم صاحب کے مطب پر چلا جاتا۔ صبح 8 سے دوپہر 1 بجے تک اور شام 4 سے رات 10 بجے تک میں وہیں پر ہوتا۔ حکیم صاحب میرے کام سے بہت مطمئن اور خوش تھے۔ میں چونکہ انہیں ساری دوائیاں پیس کر دیتا تھا تو آہستہ آہستہ مجھے دوائیوں کے نام بھی یاد ہونا شروع ہو گئے، اور وہاں پر بیٹھ کر حکیم صاحب جب مریض کی نبض چیک کرتے اور اس کے بعد اس کے مطابق دوائی دیتے تو مجھے بھی آہستہ آہستہ اس کے بارے میں معلوم ہوتا گیا۔ میں اب اس کام کو بڑے غور سے دیکھتا، حکیم صاحب کو دیکھتا کہ وہ کس طرح اپنے مریض کو چیک کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اسے دوائی تجویز کرتے ہیں۔ میں یہ ساری باتیں نوٹ کر رہا تھا۔ مجھے یہاں پر آئے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ حکیم صاحب سے ایک معقول تنخواہ مل چکی تھی۔ میں بہت حیران ہوتا جب دیکھتا کہ کیسے حکیم صاحب کے مکتب کے باہر ایک لائن لگی ہوئی ہے جو یہاں پر دوا لینے کے لیے آتے ہیں۔ حکیم صاحب باقاعدہ ایک ایک کو چیک کرتے اور پوری تسلی کے بعد اسے دوا تجویز کر کے اس سے ایک معقول رقم ہتھیا لیتے۔ حکیم صاحب کی اچھی خاصی دہاڑی بن رہی تھی۔ روزانہ کے حساب سے وہ ہزاروں کما رہے تھے، اور میں بہت حیران ہوتا کہ آخر لوگ انہیں اتنے پیسے کیوں دے دیتے ہیں۔ حکیم صاحب کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی تھی۔ وہ بیماری کی نوعیت سمجھ کر اسی کے مطابق دوا تجویز کرتے، اور دوسری بات جو میں نے ان میں نوٹ کی تھی، وہ ہمیشہ پڑھائی کرتے رہتے تھے، اسی لیے شاید ان کی دوا زیادہ بااثر تھی۔ میں چونکہ آج کل حکیم صاحب کے مکتب پر ہوتا تھا اور یہاں سے جو مناسب پیسے ملتے اس میں ہی گزارا کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن اب مجھے بہن کی شادی کے لیے زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی، کیونکہ اماں اب میری بڑی بہن کی شادی کرنا چاہ رہی تھیں، کیونکہ یہ بات پہلے سے ہی طے تھی کہ جب ابا کو ٹھیکہ ملے گا تو اس کے 1 ماہ کے بعد بہن کی شادی کر دی جائے گی، کیونکہ اس کی منگنی میری پھپھو کے گھر میں ہو چکی تھی اور ابا نے ہی یہ رشتہ طے کیا تھا۔ لیکن تب حالات قدرے مختلف تھے۔ اماں نے جب پھپھو سے کہا کہ آپ رخصتی کروا لیں تو وہ نہیں مانی اور کہنے لگی کہ میں اپنے بچوں کی شادی دھوم دھام سے کرنا چاہتی ہوں، اسی لیے مجھے کسی بات سے روکا نہ جائے، اور مجھے تیاری کے لیے کچھ وقت چاہیے، تب تک تم لوگ بھی اپنی تیاری مکمل کر لو۔ پھپھو کی اس بات پر ہم نے بھی خاموشی اختیار کر لی، کیونکہ اگر ہم اختلاف کرتے تو اس طرح گھر کا فنکشن خراب ہوتا۔ حالانکہ اماں کا بہت ارمان تھا کہ پھپھو لوگ سادگی سے رخصتی لے لیں، لیکن پھپھو کسی اور ہی چکر میں تھی، اسی لیے اماں نے رشتہ خراب ہونے کے ڈر سے خاموشی اختیار کر لی، جبکہ مجھے نظر آ رہا تھا کہ بہن کی شادی کے لیے مجھے اچھے خاصے پیسوں کی ضرورت ہوگی، لیکن وہ پیسے یوں مطب میں بیٹھ کر حاصل نہیں ہوں گے، کیونکہ حکیم صاحب تو بس ایک لگی بندھی تنخواہ ہی دیتے تھے، اور اس کے علاوہ میرے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ مجھے اس کے علاوہ کچھ اور سوچنا تھا، کچھ اور کرنا تھا، تاکہ میری پیسوں والی مشکل تو حل ہو سکے۔ اس لیے میں بیٹھ کر یہی سوچتا رہتا کہ اس کے علاوہ اور کیا کر سکوں جس سے اضافی پیسوں کا بندوبست ہو سکے، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر پھپھو نے اچانک رخصتی مانگ لی تو پھر ہم سے انکار نہیں ہوگا اور ہمیں رخصتی دینی ہی پڑے گی۔ اسی وجہ سے میں پریشان رہتا تھا، اور ایک دن انہی سوچوں میں گھرا ہوا بیٹھا تھا کہ اماں میرے پاس ہی آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، کیا بات ہے، تو اتنا الجھا سا کیوں لگ رہا ہے؟ میں نے اماں کو دیکھا اور ایک گہرا سانس بھر کر کہا، آج کل کے حالات میں گھر چلانا کتنا مشکل کام ہے، ابا نہ جانے کیسے یہ سب کر لیتے تھے۔ میں نے اماں سے کہا تو وہ کہنے لگیں، انہیں سب خبر ہوتی تھی کون سی چیز ختم ہو گئی ہے اور کون سی چیز کہاں پڑی ہے،
ان کے علم میں سب کچھ تھا۔ تم اتنی جلدی گھبرا رہے ہو، فکر مت کرو، سب کچھ اچھا ہو جائے گا۔ میں اور تمہاری بہنیں گھر پر سلائی کا کام شروع کرنے لگے ہیں، پھر دیکھنا کہ ہمارے حالات جلدی بہتر ہو جائیں گے۔ اماں کی بات سن کر میں تڑپ گیا۔ انہیں کہا کہ آپ لوگوں کو کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا۔ لیکن اماں کہنے لگیں کہ ہم بھی گھر پر فارغ بیٹھ بیٹھ کر تھک جاتے ہیں، چلو کام کر کے کچھ آسرا ہو جائے گا تو ہم یہیں پر بیٹھ کر کام کر لیں گے۔ لیکن میں اماں کے کام کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے میں اپنی ماں اور بہنوں کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ میں اپنے آپ کو اس موقع پر بڑا بے بس محسوس کر رہا تھا، اور اسی مایوسی کے عالم میں اپنے بچپن کے دوست جاوید کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے جو میری اتری ہوئی شکل دیکھی تو پوچھنے لگا، کیا ہوا؟ تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ میں نے اسے کہا، بس یار کیا بتاؤں، گھر کے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہے، اور مجھے اس بات کی پریشانی ہے کہ میں کس طرح گھر کا خرچہ چلاؤں۔ گھر چلانا تو پھر بھی آسان ہے، لیکن اپنی بہنوں کی شادیاں کیسے کروں گا؟ میں نے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام لیا۔ پریشانی کے مارے میرا برا حال تھا، کیونکہ مجھے اس بات کی ٹینشن تھی کہ پھپھو دھوم دھام سے شادی کرنا چاہتی ہیں، اور اگر پھپھو کے شایان شان میں انتظام نہ کر سکا تو ساری زندگی میری بہن کو تانے ملتے رہیں گے۔ یہ ساری باتیں میں نے جاوید سے کہیں تو وہ کہنے لگا کہ تو کیوں فکر کر رہا ہے، اللہ تیری مدد کرے گا، پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جاوید مجھے کافی دیر بیٹھ کر تسلی دیتا رہا اور سمجھاتا رہا، لیکن میں چونکہ ابھی پریشان تھا تو اس سے پوچھنے لگا کہ مجھے بتاؤ آگے میں کس طرح اپنا کام بڑھا سکتا ہوں، آخر میں ایسا کیا کروں کہ مجھے بھی اضافی آمدن ہو جائے۔ میں حکیم صاحب کے پاس بیٹھتا ہوں تو وہ تھوڑی سی تنخواہ دے کر جان چھڑا لیتے ہیں، جبکہ خود وہ روزانہ کے ہزاروں کما رہے ہیں، کم سے کم وہ میری تنخواہ ہی تھوڑی سی بڑھا دے۔ میں نے جاوید سے مایوسی کے عالم میں کہا تو وہ ایک دم چونک گیا اور کہنے لگا کہ اگر حکیم صاحب اتنا کما رہے ہیں تو تم کیوں نہیں کما سکتے؟ تم بھی حکیم صاحب کی طرح ایک چھوٹا سا مطب بنا لو، کام تو تم نے کافی حد تک سیکھ لیا ہے، جو باقی رہ گیا ہے وہ آہستہ آہستہ تمہیں سمجھ آتا جائے گا۔ جب تم مکتب بنا لو گے تو تمہاری آمدنی میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ پہلے تم اپنے پیسے کم رکھنا، لیکن پھر آہستہ آہستہ بڑھاتے جانا۔ جاوید کا مشورہ میرے دل کو لگا اور میں نے اس سے پوچھا کہ کیا یہ ممکن ہے؟ تو وہ کہنے لگا، ہاں ہاں کیوں نہیں، بالکل ممکن ہے، بلکہ میرے پاس میری حویلی کے باہر ایک چھوٹی سی دکان بنی پڑی ہے، میں اسے کرائے پر دینے کا سوچ رہا تھا، لیکن ایسا کرو جب تک تمہارا کام نہیں چلتا تم وہ دکان ویسے ہی استعمال کر لو، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ جاوید کی اتنی مہربانی پر میں نے اسے فوراً گلے لگایا اور کہا، تیرا بہت شکریہ یار، تو نے میرا اتنا خیال کیا، میں آج سے ہی اس پر غور کرتا ہوں۔ اور پھر جیسے جیسے میں جاوید کے مشورے کے بارے میں سوچتا جا رہا تھا ویسے ویسے مجھے ہمت ہوتی جا رہی تھی، اور میں اس بات پر پکا ہو گیا تھا کہ مجھے اب حکیم صاحب کی طرح ایک مکتب ہی بنانا ہے، کیونکہ گاؤں میں لوگ ہر مرض کے لیے حکیم صاحب کے پاس ہی جاتے ہیں، یہاں پر ڈاکٹر کا تصور بہت کم ہے، اور اگر میرا یہ مکتب چل نکلا تو پھر میرے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ میں نے جاوید سے ہی کچھ ادھار پکڑا، کچھ اپنی تنخواہ ملا کر مکتب کی کچھ چیزیں خرید لیں۔ اس کے بعد میں اب وہاں پر بیٹھ گیا اور باقاعدگی سے اپنے مکتب کو وقت دینے لگا۔ آہستہ آہستہ جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلتا گیا تو وہ میرے پاس آتے گئے اور میں ان کا علاج کرتا، ان کو شفا ملتی تو وہ میرا آگے دوسرے لوگوں کو بتا دیتے۔ یوں آہستہ آہستہ میرا کام چل نکلا۔ مطب میں میری اچھی خاصی دھیاڑی بن جاتی تھی، یہاں پر میں اچھے خاصے پیسے کما لیتا تھا۔ یوں جب میں نے 1 مہینے کے بعد حساب لگایا تو میرے پاس تنخواہ سے دگنی رقم موجود تھی۔ میں بہت خوش ہوا اور خوشی خوشی جاوید کے پاس پہنچا اور اس کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے بروقت دوست ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے مجھے اتنا اچھا مشورہ دیا، اور میں نوکری کرنے کی بجائے آج اپنے کام کا مالک بن بیٹھا ہوں۔ میں نے کچھ رقم جاوید کو کرائے کی مد میں بھی ادا کر دی، حالانکہ وہ مجھ سے لینا نہیں چاہتا تھا، لیکن میں نے پھر بھی زبردستی اسے کرایہ دے دیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ جاوید کے ابا اس بات پر اعتراض کریں، اسی لیے جاوید نے بھی وہ رقم رکھ لی۔ یہاں پر کام کرتے ہوئے مجھے اب 2 ماہ ہو گئے تھے اور میرے اندر دن بدن پیسوں کا لالچ بڑھتا جا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں مطب میں زیادہ سے زیادہ وقت دیتا، اور جتنا بھی وقت یہاں پر بیٹھتا میرے پاس مریض اسی طرح آنے لگتے۔ میں نے اب اماں سے بھی کہہ دیا تھا کہ پھپھو سے بات کر کے شادی کی تاریخ رکھ لیں، کیونکہ اب میں دھوم دھام سے شادی کر سکتا ہوں۔ اماں نے بڑی حیرت سے میری طرف دیکھا اور کہا کہ دیکھ لو،
تمہاری پھپھو کی بڑی فرمائشیں ہوتی ہیں، تم پوری کر سکو گے؟ میں نے اماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ بالکل میں پوری کر لوں گا، آپ بے فکر ہو کر شادی کی تاریخ رکھ لیں اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے آپ ہی کو رخصت کرنا ہے۔ میں نے اماں کو یقین دلاتے ہوئے کہا تو اماں نے اسی دن ہی پھپھو کو بلوا بھیجا۔ پھپھو سے بات کی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ بڑی عید کے بعد شادی رکھ لیتے ہیں تاکہ سہولت سے دونوں خاندان تیاری کر سکے۔ اماں کو یہ تجویز بڑی اچھی لگی اور یوں آپی کی شادی کی تاریخ پکی ہو گئی۔ شادی کی تاریخ پکی ہونے کے بعد میں زیادہ سے زیادہ وقت مطب کو دیتا۔ اب میرا مطب خوب چل نکلا تھا اور بہت سارے لوگوں کو میرے ہاتھوں شفا ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ایک دن حکیم صاحب نے مجھے بلوا بھیجا۔ میں بہت حیران ہوا کہ آخر حکیم صاحب کو اب میری یاد کیسے آ گئی، لیکن جب وہاں پہنچا تو ان کا کہنا تھا کہ میاں تم نے میری ٹکر پر مطب کھول لیا اور میرے ہی بتائے ہوئے طریقہ علاج سے علاج کرتے ہو۔ آخر تم کیا چاہتے ہو، میں اپنی دکان بند کر دوں؟ حکیم صاحب اس وقت بہت غصے میں لگ رہے تھے، تاہم میں نے انہیں کہا حکیم صاحب جو میرے نصیب کا رزق ہے وہ مجھے مل رہا ہے اور جو آپ کے نصیب کا رزق ہے وہ آپ کو مل رہا ہے، اس میں پریشانی کس بات کی ہے؟ لیکن حکیم صاحب کہنے لگے کہ میرے بہت سارے مریض تمہارے پاس آنے لگ گئے ہیں، بہت سارے مریض مجھے چھوڑ گئے ہیں، نہ جانے تم نے ان پر کیا پڑھ کر پھونکا ہے کہ اب میری طرف کوئی آتا ہی نہیں ہے۔ حکیم صاحب اس وقت پریشان بیٹھے ہوئے تھے، تاہم میں نے انہیں تسلی دی اور کہا حکیم صاحب میں کسی کو بھی یہاں آنے سے منع نہیں کرتا، جو اپنی خوشی سے میرے پاس آئے میں اس کا علاج کرتا ہوں، اور پھر یہ سب تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس میں میرا اور آپ کا کوئی زور نہیں۔ لیکن مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ حکیم صاحب مجھ سے ناراض ہیں، انہیں یہی لگتا ہے کہ میں ان کے مریض اپنی طرف لے جاتا ہوں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ حکیم صاحب کی طرف سے میں بڑا دل برداشتہ ہو کر آیا تھا، کیونکہ میں نے حکیم صاحب کے ساتھ ایک وقت گزارا تھا، اور اب جب کہ انہوں نے مجھ پر ایسا الزام لگایا تو دلی طور پر مجھے افسوس ہوا تھا، لیکن میں اب اپنے کاروبار پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا تھا۔ میں حکیم صاحب کی باتوں میں آ کر اپنے کاروبار کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، اسی لیے میں رات دیر تک وہاں پر بیٹھا رہتا۔ پیسوں کے لالچ نے مجھے اس بات پر اکسا دیا تھا کہ جتنی دیر بیٹھوں گا اتنے ہی مریض زیادہ آئیں گے، کیونکہ اکثر لوگ جب رات کے وقت ڈیوٹی ختم کرتے تو انہیں پھر دوائی لینے کی ضرورت پیش آتی تھی، کیونکہ انہیں وقت ہی اس وقت ملتا تھا۔ اسی لیے میں دیر تک مکتب میں بیٹھنے لگ گیا۔ آج بھی دیر تک میرا مکتب میں بیٹھنے کا ارادہ رکھتا تھا، اسی لیے میں نے اپنی کچھ دوائیاں پہلے سے ہی تیار کر کے رکھی تھیں۔ میں اپنے پاس کوئی لڑکا نہیں رکھ سکتا تھا کیونکہ ابھی مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، اسی لیے میں سارے کام خود کرتا تھا۔ لیکن موسم کے تیور اب کچھ خراب ہو رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ گھر چلتا ہوں، لیکن پھر خیال آیا کہ چلو کچھ دیر اور رک جاتا ہوں، جیسے ہی بارش شروع ہوگی گھر چلا جاؤں گا، کیونکہ گھر اتنی دور نہیں تھا، تھوڑے سے فاصلے پر ہی تھا۔ یہی سوچ کر میں دوبارہ بیٹھ گیا اور کچھ اور دوائیاں تیار کرنے لگا۔ اتنے میں مجھے مکتب کے دروازے پر آہٹ محسوس ہوئی تو میں نے دیکھا ایک بوڑھا شخص اور ایک جوان لڑکی دروازے میں کھڑے تھے۔ وہ بوڑھا شخص اس وقت چہرے سے بہت پریشان دکھائی دے رہا تھا، اور وہ لڑکی اس وقت کسی نشے کی کیفیت میں تھی۔ اس کی حالت اچھی نہیں لگ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت زیادہ نشے میں ہو۔ وہ بوڑھا شخص اسے سہارا دے کر اندر لا رہا تھا۔ اس لڑکی کے اوپر ایک بڑی ساری چادر لپٹی ہوئی تھی۔ میں نے ان دونوں کو اندر آنے کے لیے کہا۔ اس بوڑھے شخص نے اسے ایک کرسی پر بٹھا دیا اور کہنے لگا حکیم صاحب اس کا علاج کر دیں، یہ بہت بیمار ہے۔ بوڑھے شخص کے کہنے پر میں نے بغور اس لڑکی کو دیکھا اور کہا کہ یہ تو مجھے کسی نشے میں لگ رہی ہے، کیا ہوا ہے اسے؟ میں نے اس بوڑھے شخص سے پوچھا تو وہ کہنے لگا ہاں جی یہ نشے میں ہے، آپ خود چیک کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس بوڑھے شخص نے آہستہ آواز میں کہا تو میں اٹھ کر اس لڑکی کے قریب آ گیا۔ اس لڑکی کو اس وقت کوئی ہوش نہیں تھا، تاہم وہ باتوں کی آواز سن کر آنکھیں کھول کر دیکھتی، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ میں نے اس لڑکی کی نبض چیک کی تو وہ آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ اتنے میں وہ بوڑھا شخص مکتب سے باہر نکل گیا۔ مجھے لگا کہ شاید اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھ نہیں پا رہا، اسی وجہ سے پریشان ہو کر باہر کھڑا ہے۔ میں نے اس لڑکی کے اوپر سے جیسے ہی کپڑا ہٹایا تو دیکھا اس کے جسم پر جگہ جگہ چوٹوں کے نشان تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے بے دردی سے اسے مارا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی، کیونکہ یہ تو سیدھا سیدھا پولیس کیس تھا۔ اگر میں اس لڑکی کا علاج کرتا
تو شاید بعد میں پولیس مجھ سے بھی پوچھ گچھ کرتی۔ یہی سوچ کر میں نے دوبارہ وہ کپڑا اس لڑکی کے اوپر ڈالا اور باہر چلا آیا۔ میرا خیال تھا کہ اس بوڑھے شخص سے بات کر کے میں اسے شہر میں کسی بڑے ہسپتال میں بھجوا دیتا ہوں، لیکن باہر آ کر تو مجھے وہ بوڑھا شخص نظر ہی نہیں آیا۔ میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ میں کتنی دیر کھڑا اس کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ بوڑھا شخص وہاں پر کہیں نہیں تھا۔ مجھے اب صحیح معنوں میں اس لڑکی کی فکر ہونے لگی تھی۔ میں کچھ سوچ کر گھر سے اپنی اماں کو بلا لایا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں کسی مصیبت میں گرفتار ہوں۔ اماں کو اس لڑکی کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اس کا باپ اسے اسی حالت میں یہیں پر چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ اماں کو بہت فکر ہوئی اور وہ اس لڑکی کے پاس ہی بیٹھ گئیں۔ میں نے کچھ دوائیاں پیس کر اسے دیں جنہیں اس نے بہت مشکل سے نگلا، کیونکہ وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی، اس لیے اسے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ دوائیوں کے پینے سے یہ ہوا کہ اسے کچھ دیر کے لیے نیند آ گئی، اور پھر جب وہ 4-5 گھنٹوں کے بعد اٹھی تو بہت بہتر تھی۔ میں نے سکون کا سانس لیا، کیونکہ میری تو ساری رات پریشانی کے عالم میں گزری تھی، اور اماں کو میں نے الگ پریشان کر رکھا تھا۔ وہ لڑکی جیسے ہی ہوش میں آئی، میں نے اس سے پوچھا کہ آخر تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہاری اتنی چوٹیں کیسے لگی ہیں؟ اور پھر تم اس حال میں کیسے یہاں تک آئی؟ اور وہ بوڑھا شخص کون تھا؟ میں نے ایک ہی سانس میں اس سے کئی سوال کر ڈالے تو وہ لڑکی گہرا سانس لے کر بڑی آزردگی سے کہنے لگی، دراصل وہ بوڑھا شخص میرا شوہر ہے۔ وہ مجھے روز مارتا پیٹتا ہے اور مجھ پر ظلم کرتا ہے۔ اس نے مجھے پیسوں کے عوض خریدا تھا، اور میرے بھائی نے لالچ میں آ کر مجھے بیچ دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسے یہ حق حاصل ہو گیا کہ وہ جیسے چاہتا میرے ساتھ سلوک کرتا، لیکن میں ایک کمزور اور ننھی جان تھی، اسی وجہ سے وہ جتنا ظلم کرتا میں برداشت نہ کر پاتی۔ کل رات بھی اس نے نشے کے عالم میں مجھے مارا پیٹا، اور پھر اس کے بعد اس نے مجھے نیند کی گولیاں کھلا دیں۔ مجھے کچھ ہوش ہی نہیں تھا کہ میں کہاں ہوں، لیکن نہ جانے کیوں اسے میرے اوپر رحم آیا اور وہ مجھے یہاں پر لے آیا۔ لیکن مجھے ذرا اندازہ نہیں تھا کہ وہ یوں مجھے یہاں پر چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ آپ کی بہت مہربانی، آپ نے میرا علاج کیا، اور اب میں پہلے سے بہتر ہوں۔ اس لڑکی نے چند لمحوں میں ہی اپنی زندگی کی ساری داستان کہہ ڈالی، جبکہ میں حیرت اور تعصب سے اسے دیکھتا رہ گیا اور اس سے پوچھا کہ اب تم کیا کرو گی؟ تم اپنے گھر کیسے جاؤ گی؟ لیکن وہ کہنے لگی کہ میں اب اپنے گھر نہیں جا سکتی۔ وہ بوڑھا شخص دوبارہ مجھے اسی طرح مارے پیٹے گا۔ اب تو وہ یہی سمجھ رہا ہوگا کہ میں مر چکی ہوں، اور اپنے بھائی کے پاس میں واپس نہیں جانا چاہتی۔ مجھے آپ کسی دارالامان یا کسی ایسے ادارے کا بتا دیں جہاں پر جا کر میں اپنی زندگی گزار سکوں۔ اس لڑکی نے بڑے منت بھرے انداز میں کہا تو میں نے اماں کی طرف دیکھا۔ اماں اس سے کہنے لگیں کہ بیٹا، کچھ دن تم ہمارے ساتھ رہ لو، جب تک تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک میرا بیٹا تمہارے رہنے کے لیے کوئی بندوبست کر دے گا۔ اماں کی بات پر اس نے تشکر بھری نگاہوں سے میری اور اماں کی طرف دیکھا، اور یوں میں اسے اپنے گھر لے آیا۔ وہ کچھ عرصہ ہمارے ساتھ رہی، اور پھر میں نے اس کی مرضی سے اسے ایک دارالامان میں بھیج دیا۔ وہاں پر بیٹھ کر وہ اپنا کام کرتی ہے اور اپنا رزق کماتی ہے۔ تاہم مجھے آج بھی وہ رات نہیں بھولتی جب وہ میرے پاس بے بسی کی حالت میں آئی تھی۔ اس رات کے بارے میں سوچ کر مجھے ایک جھرجھری سی آ جاتی ہے، اور اب میں مکتب وقت سے بند کر کے گھر آ جاتا ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ دوبارہ